سردار کی آمد. کوئی جلدائے جل جاوے پاوے جل کے مر جاوے. کوئی جلدائے جل جاوے پاوے جل کے مر جاوے. سنیاں نے تے گج وج کے میلاد منانا. ہاں روح نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں. سنتا مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں. کل کی محفل میں جو تھا اس کو یاد ہوگا میں نے کہا تھا موت سے محبت کرو. اللہ کا ولی مومن موت سے نہیں ڈرتا, ہمیشہ تیار رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جیسے ہی جان دوں گا محبوب کا دیدار ہوگا. جان دے دو وعدہ دیدار پر نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. ادھار نہیں ہے, نقد کا سودا ہے. ادھر جان دی ادھر دیدار, ادھر جان ادھر دیدار. نقد سودا ہے, ادھار نہیں ہے. جی کردہ مر جاواں, جی کردہ مر جاواں جس دن دائے سنیا ہے. جی کردہ مر جاواں جس دن دائے سنیا ہے. وچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے. جچ قبر دے آقا نے دیدار کرانا ہے. لجپال جیا سونا تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا کھاواں گیت گاواں یا رسول اللہ. اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. الحمدللہ سنی نمک حلال ہے, کھاتا ہے گاتا ہے. جو سنی نہیں نمک حرام ہے, نمک حرام کھاتا ہے غراتا ہے. تیرا کھانے تیرے غلاموں سے الجھے ہے منکر جب کھانے غرانے والے. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے غم گیت گا رہے ہیں. تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. حلیمہ گھر کدی ویکھے کدی سرکار نو ویکھے. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. رسول اللہ سرکار کی آمد دلدار کی آمد. ذرا جھوم کے بولو شرمانا چھوڑو. ذرا اونچا بولو گج بج کے بولو. تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. میرا دل بھی یہ چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ. جب محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ منورہ میں داخل ہونے سے پہلے مدینے والے پہنچ گئے استقبال کے لیے. اور قبیلہ بنو نجار کی ننھی ننھی بچیاں اپنے ننھے ننھے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے دف لے کے آئیں اور دف بجا کر استقبال کر رہی ہیں. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع اللہ اللہ وجب الشکر علینا ما دعا للہ
داعی اللہ اللہ. ہر کوئی کہہ رہا حضور میرے گھر. میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں بلا تمثیل. امین ملت تشریف لاتے ہیں, یہاں بھی آتے ہیں, پاکستان بھی جاتے ہیں, انگلینڈ بھی جاتے ہیں, اور بھی افریقن کنٹری سے جاتے ہیں. جب یہ جاتے ہیں نا تو معزز ہے ہمارے لیے, یہ معظم دینی ہے, یہ ہمارے سردار ہیں. اور سید کا مطلب یہ ہوتا ہے سردار, اور سید کا مطلب اصل مطلب یہ ہے سید کا کہ وہ شخص جس کے پاس لوگ اپنی مصیبتیں پریشانیاں لے کر آئیں اور وہ اس کو حل کرے. اسی لیے کہتے ہیں سردار. تو ہر کوئی چاہتا ہے کبھی کہ حضور ہمارے گھر آئے, حضرت ہمارے گھر پہ آئے, چائے کے بہانے, کھانے کے بہانے, فاتحہ نیاز. اب دیکھو ہمارے آقا علیہ السلام کی جب آمد ہوئی تو سارے کہہ رہے ہیں حضور میرے گھر, کوئی کہہ رہا ہے حضور میرے گھر, کوئی میرے حضور میرے گھر. شاعر نے کہا میرا دل بھی چاہتا ہے تسی میرے بھی گھر آؤ, تیری راواں دے وچ پلکاں وچھاواں یا رسول اللہ, تیری راواں دے وچ پلکاں وچھاواں, تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں. ہر کوئی کہہ رہا حضور میرے گھر. آقا نے فرمایا میری اونٹنی کو معلوم ہے, محبوب کی اونٹنی کو معلوم ہے کہ کون بادشاہ گزرا ہے, کتنے سال پہلے گزرا ہے, اور محبوب کے لیے گھر بنا کے گیا ہے, اور وہ گھر امانتاً کس کے پاس ہے, اور محبوب کی اونٹنی کا علم. کیا میں پوچھتا ہوں حضور کی اونٹنی اس سے پہلے مدینہ آئی تھی؟ مدینہ کی گلیاں دیکھی تھی؟ جس پر حضور سوار ہو جائیں اس کا علم. ہائے ہائے, تم حضور کے علم کی بات کرتے ہو. محبوب جس سواری پہ بیٹھ جائے نا اس سواری کا عالم یہ ہے. اونٹنی مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومتی گھومتی ادھر پہنچی جہاں حضور کا گھر تھا. یہ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری کے گھر گئے نا, گھر حضور کا تھا. یہ طبہ حمیری جو تھا وہ گھر بنا کر گیا تھا حضور کے لیے, اور ایک خط چھوڑ کے گیا تھا 1000 سال پہلے. عاشق تھا. عاشقوں کا کام یہ ہوتا ہے محبوب کو تکلیف نہ ہو. اس کو پتہ چل گیا تھا کہ اللہ کے رسول یہیں آئیں گے. بولا آئیں گے نا, بنا دو گھر. کچھ سیکھو یار. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اللہ کرے بات میری جو ادھر ہے نا وہ آپ میں آ چکی ہو. ہر بات کھل کے نہیں کی جاتی. عاشقوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ جس سے محبوب کی جائے, محبت کی جائے, اس کو تکلیف نہ ہو. یہ میں بات صحیح کر رہا ہوں, اس میں غلطی تو نہیں؟ علماء بیٹھے ہیں, محدثین بیٹھے ہوئے ہیں, شیخ الحدیث بیٹھے ہوئے ہیں, شیخ القرآن بیٹھے ہوئے ہیں. میں کہیں غلطی ہوں مجھے ٹوک دینا. محبوب کا کام, عاشق کا کام کیا ہے کہ بس محبوب راضی رہے, محبوب کو تکلیف نہ ہو. دیکھو چاند کو حضور نے کبھی کہا نہیں کہ ٹکڑے ہو جا, صرف حضور نے اشارہ کیا. عاشق کا کام یہی ہے کہ محبوب کو تکلیف نہ ہو, بولنے کی بھی تکلیف نہ ہو. صدیق اکبر سے حضور نے نہیں کہا تھا کہ چل رات کو تیار رہنا, ہجرت کرنی ہے, نہ, محبوب کی مرضی سمجھ گئے, پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے. ہاں, مزاج یار کو جانتے ہیں, محبوب کیا چاہ رہے ہیں. تو بھائیو عاشقوں کا کام ہے محبوب کو راضی رکھنا, تکلیف نہ دینا. ہم سب کے سب آج یہاں موجود ہیں, الحمدللہ ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں. تو کیا ہم حضور کے عاشق ہونے کا دعویٰ کرنے کے بعد کوئی ایسا کام تو نہیں کرتے کہ جس سے حضور ناراض ہو جائیں؟ سب سے پہلی بات, حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات میں 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں. یہ حدیث پاک سن لیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات میں 3 چیزیں مجھے محبوب ہیں. اللہ کے محبوب کو 3 چیزیں محبوب ہیں. فرماتے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. یعنی کہ جو نماز پڑھتا ہے, پڑھ تو نہ مار رہا ہے, عبادت تو رب کی کر رہا ہے, لیکن ٹھنڈک حضور کی آنکھوں کو دے رہا ہے, خوش حضور کو کر رہا ہے. اور جو معاذ اللہ نماز نہیں پڑھتا, جان بوجھ کے قضا کر دیتا ہے,
تو گناہگار تو ہوتا ہی ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں یہ دیکھے تکلیف کس کی آنکھ کو دے رہا ہے، کس کو ناخوش کر رہا ہے. آج اگر ہم دعویٰ کرتے ہیں نا بھائیو، تو دعویٰ دلیل کا محتاج ہے، بغیر دلیل کا دعویٰ نہیں ہوتا، یاد رکھیے گا. تو ہمیں آج یہ نیت کر کے اٹھنا ہے کہ انشاءاللہ اس جلسے میں ہم آئے ہیں تو بہت کچھ لے کے جائیں گے. ہم صرف سننے سنانے کے لیے نہیں آئے، یا ہمارے علماء تشریف لائے ہیں یہ خطاب کریں گے ہم سن لیں گے، نعت خواہ نعت پڑھیں گے، نذرانہ دیا نکل گئے، نہ، ہم کو یہاں سے بہت کچھ لے کے جانا ہے. اور یہ آج نیت کر کے جائیں گے انشاءاللہ کہ آج کے بعد کبھی بھی جان بوجھ کر کوئی نماز قضا نہیں کریں گے. کہو انشاءاللہ. دوسری چیز محبوب فرماتے ہیں خوشبو مجھے محبوب ہے. خوشبو میں پوچھتا ہوں، میں سمجھتا ہوں، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا حضور علیہ السلام کو خوشبو کی ضرورت تھی؟ کہ خوشبو کو حضور کی ضرورت تھی؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا خوشبو مجھے محبوب ہے. اور آپ کسی بھی حکیم سے پوچھ لیں، کوئی حکیم ہو نا، اس سے پوچھ لینا کہ جس کا دل کمزور ہو تو دوا کے اندر کیا ڈالتے ہو؟ مشک، زعفران، عنبر. وہ کیا ہوتا ہے دوسرا، کیسر کو کیا بولتے ہیں؟ زعفران. تو یہ حکیم کہے گا کہ خوشبو سے دل طاقت پکڑتا ہے. یا آپ کسی حکیم سے پوچھ لیجئے گا. خوشبو اور بدبو کے اثرات ہوتے ہیں. آپ کسی جگہ گزر جائیں، ایک نالا ہو تو ایک بو آتی ہے تو آپ کا جی برا ہوتا ہے، آپ کا دل برا ہوتا ہے نا. لیکن جیسے ہی آپ کو خوشبو نظر آتی ہے، یہ سونگھتے ہیں تو آپ حشاش ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیوں اپنے آپ کو معطر رکھا کرو، تو قریب بیٹھا ہو نا تو اس کو بھلا لگے، ایسا نہ ہو کہ کوئی گھن کھائے. بلکہ ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، سن لیجئے. اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے کہ جب کوئی مسلمان بندہ، کوئی بندہ اس کا اپنے دینی بھائی سے ملاقات کے لیے جائے تو بن سنور کے جائے. یہ میلا کچلا رہنا کہ لوگ گھن کھائیں نہ، اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں. صفائی نصف ایمان ہے. ہم کہتے ہیں نماز پڑھو، بولتے ہیں میرے کپڑے خراب ہیں. بھائی کرتے کیا ہو بھائی؟ کپڑے خراب ہے کیا کرتے ہو؟ جب دیکھو کپڑے خراب ہیں. تو بندہ غور کرے اس بات پر کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. تو صفائی کے ساتھ رہیں. اور تیسری بات حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ عورت مجھے محبوب ہے، نکاح کرنا. عورت کے معاملے میں بڑے کیئرفل ہو جاؤ. عورت کے بارے میں بڑی پوچھ گچھ ہوگی. اگر اللہ نے ہم کو اگر کوئی عورت دی ہے، ہماری زوجیت میں ہے، اور ہم اس پر اس کا حق نہیں دے رہے یا بے جا اس پر ظلم کر رہے ہیں، تو یاد رکھو بہت گرفت ہے، ڈرو اس سے. 3 چیزیں حضور نے فرمایا محبوب ہے. اب سنو عشق، اب سنو عشق. جب آقا نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں محبوب ہیں کائنات میں، تو صدیق اکبر کہتے ہیں حضور مجھے بھی کائنات میں 3 چیزیں محبوب ہیں. اب عشق سنو، کیا عشق ہے؟ 3 چیزیں مجھے بھی محبوب ہیں. پہلی یہ ہے حضور کہ بس چہرہ آپ کا ہو، میری آنکھیں ہوں. صدیق کی آنکھیں ہوں، آپ کا چہرہ ہو. آقا نے نہیں فرمایا صدیق کیا کر رہے ہو، اتنا غلو کر رہے ہو. یہ کہو نا کہ قرآن ہو میری آنکھیں ہوں، اور تسبیح ہو میرے ہاتھ ہوں، مصلی ہو میں کھڑا ہوں، کعبہ ہو اس کو دیکھتا رہوں. نہ، حضور آپ کا چہرہ ہو اور صدیق کی آنکھیں ہوں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ صدیق اکبر. اور نبی آتا ہی اس لیے ہے کہ کوئی غلط ہو تو اس کو سدھارے. میرے آقا نے کچھ نہیں کہا. دوسری بات یہ ہے حضور سن لو، یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کے ذکر پر، ان کے میلاد پر، ان کے نام پر جو خرچہ کرتے ہیں وہ سنو کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں، کس کی خواہش پر عمل کر رہے ہیں، کس کی یہ خواہش ہے. فرماتے حضور دوسری خواہش مجھے محبوب یہ ہے کہ پیسہ صدیق کا ہو، مال صدیق کا ہو، اور نام پہ آپ کے قربان. آقا نے یہ نہیں فرمایا صدیق کسی غریب کی شادی کروا دے، بچی کی جہیز بنوا دے، کوئی نیاز کھلا دے، کسی کو یہ دے دے، کسی کو وہ دے دے. نہ حضور پیسہ صدیق کا، مال صدیق کا ہو، نام پہ آپ کے جائے. اور تیسری ایک بات مجھے محبوب یہ ہے کہ بیٹی عائشہ میری ہو اور زوجہ آپ کی ہو.
ہیں؟ عشق سیکھو، عشق. میرے آقا علیہ السلام کا علم، تم میرے محبوب کے علم کی بات کرتے ہو. محبوب جس پر بیٹھ جائیں، سواری کر لیں، اس کے علم کا عالم یہ ہوتا ہے. بات چلی تھی یہاں سے مدینہ شریف کی گلیوں میں گھومتی ہوئی اونٹنی وہیں پہنچی جہاں وہ گھر تھا، اور میرے محبوب گھر میں داخل ہوئے، کہا وہ خط تو مجھے دے دے، وہ خط تو مجھے دے. بس بات یہ ہے کہ پردے پڑ گئے ہیں عقلوں پر، پردے پڑ گئے ہیں، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آتی. ہم تو دعا کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور جتنے ہم ہدایت یافتہ ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے. جگاؤ بھاگ میرے بھی ابو ایوب دیواں وہ مقدر اسدا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ، مقدر اسدا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. میں کچھ بھی نہیں. This is my introduction. Who am I? میں کون ہوں؟ میرے بارے میں فنا، یہ تو وہ بلبلے مدینہ تو پتہ نہیں کیا کیا. آج میں اپنا انٹروڈکشن پیش کرتا ہوں. سنو میں کون ہوں، اور ہر ایک کو یہی چاہیے. میں کچھ بھی نہیں جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. میں کچھ بھی جے تیرے نال میری کوئی نسبت نہیں. میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا سدھاواں یا رسول اللہ، میں سب کچھ ہاں جے میں تیرا سدھاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا رسول اللہ. میرے بہت ہی محترم بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، بچوں، بچیوں، میری ماؤں، بہنوں، تقریباً 1.5 گھنٹے سے بھی اوپر ہو گیا میں نظم میں ہدیے پیش کر رہا تھا. اور اب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ اسٹاپ ہوگا نظم کا سلسلہ اور نثر کا سلسلہ شروع ہوگا لیکچر کی صورت میں. تو اب آپ لوگوں نے جس طرح محبت سے آپ نے نعتیں سنی، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے نا وہ بیان شروع ہوتے ہی اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ایسا نہیں کرتے. یہ ایک تو بڑی محرومی ہے، دوسری جو آپ کے مہمان آئے ہوتے ہیں ان کی بھی دل شکنی کا باعث ہوتا ہے. یہ نہیں کرنا چاہیے. ہم آپ کو یہاں بلاتے ہی اس لیے ہیں کہ آپ کچھ لے کے جائیں. تو اگر آپ بیٹھیں گے نہیں، سنیں گے نہیں، تو کیا ملے گا؟ اور ہم نے آپ لوگوں کی